دعا کس وقت قبول ہوتی ہے اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط اور اس کے آداب کیا ہیں۔ گزشتہ کچھ درسوں میں نے عرض کیا تھا کہ فقط دعا مانگنے سے انسان کی ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس سے وہ سبق دوش ہو جاتا ہے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اس کو دیگر شرطوں کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو۔ اور یہ جو شرطیں تھیں کچھ دعا سے پہلے کی تھیں اور کچھ دعا کے اثناء کی ہیں اور کچھ دعا کے بعد کی ہیں، یعنی انسان دعا مانگ لے پھر بھی اس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ مثلا ان شرائط میں سے پہلے والی جو شرائط تھی کافی میں نے عرض کر دی تھی کہ باوضو ہو کر آئے اور اپنے گناہوں کی استغفار اور توبہ کر کے آئے، اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو 3 دن روزہ رکھ کے دعا مانگے، اور دیگر جو شرائط تھی بیان کی ہیں۔ اب بعد از دعا کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگنے کے بعد رب دو جہاں کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی میں یہاں بیٹھ کے دعا مانگوں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے اور فوراً باہر اٹھ کے میں کسی پہ تہمت لگا دوں، کسی کی غیبت کر دوں، کسی پہ جھوٹ بول دوں وغیرہ وغیرہ جو گناہ ہیں۔ ضرور نہیں کہ گناہ فقط جو ہے وہ بدکاری ہے، ظاہر ہے کہ جو سر پہ اس کا امامہ ہے یا مثلا وہ طالب علم ہے، اس قسم کی بازاری کام تو وہ نہیں کرے گا، بدکاریوں والے کام تو نہیں کرے گا، لیکن وہ کام ضرور کرے گا جو زنا سے بھی اشد ہے۔ ہم نے گناہ کی لسٹوں میں فقط پہلے نمبر پہ جو ہے بدکاری کو رکھا ہوا ہے، لیکن معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا۔ یہ جو عام روٹین کا ہمارا کام ہے یہ اس سے زیادہ گناہ ہے، اور اسی طرح دیگر جو گناہ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ کو معصومین نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں گناہ بہت بڑا ہے، فلاں گناہ بہت بڑا ہے، لیکن جھوٹ کو ہم ایک روز کا ایک معمول سمجھتے ہیں۔ کوئی استاد نے پوچھا ہے تو اس کو جھوٹ بول دیا، کوئی ساتھی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو جھوٹ بول دیا۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پاک پیغمبر نے بالخصوص یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سارے گناہوں کو کسی سے صندوق میں بند کر دیا جائے اور اس کو تالا لگا دیا جائے کہ یہ بند ہو جائیں، کبھی باہر نہ نکلیں، تو فرمایا ان کے نکالنے کے لیے ایک ہی چابی ہے، جھوٹ بولتے جاؤ یہ گناہ خود بخود نکلتے جائیں گے۔ یعنی آپ باقی گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے جاؤ۔ اور یہ معاشرہ ہے مسلمانوں کا معذرت کے ساتھ کہ جس میں ایک جھوٹ فیشن ہے، جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر مثلا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اس کو کوئی اور رنگ دے دے گا، اور اگر بیچارہ سا آدمی ہے تو وہ بھی بہرحال کسی نہ کسی پہلو میں اس کو اپنے لیے جائز سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ کسی اور معاشرے میں چلے جائیے جہاں پہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ سماج کے لیے اگر برائی ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک استاد بزرگوار، خیر استاد تو نہیں تھے لیکن وہاں کے بہت بڑے نجف اشرف کے عالم دین اور خطیب تھے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو مشرقی ماحول ہے جن کو ہم مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ممالک کہتے ہیں، فرمایا یہاں مسلمان ہیں، اسلامی اقدار نہیں ہیں۔ مغرب میں چلے جائیے جن کو ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ ہے، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہاں مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلامی اقدار ہیں، فراڈ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اپنے کام کے ساتھ لگاؤ ہے، اپنے کام میں وہ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، سب کچھ ہے، دوستی ہے اس میں بھی مخلص ہیں۔ لیکن ہم اپنے ماحول میں بنیاد فراڈ پہ ہے، بنیاد دھوکے پہ ہے، بنیاد دوسرے کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اپنا مفاد کی بنیاد، تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک انسان اپنی حاجتوں کو قبول کروانا چاہتا ہے رب دو جہاں سے تو اسے